الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. صدق اللہ العظیم. حضرات معزز سامعین، آج ہم پارے 19 کے پیغام کو اور اللہ کے ہدایات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جو آیت پڑھی گئی ہے پارے 19 کی بالکل ابتدائی آیت ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کفار کی ہٹ دھرمی کو بیان فرمایا ہے، اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں اس طرح سے کہہ رہے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ہم کو کچھ نہیں ہوگا. ان کو خیال تھا، تو اللہ نے اسی کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. جب مشرکین مکہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت پیش کرنے کے لیے جاتے اور ان سے کہتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم اللہ کو ایک مانو، جنت اور جہنم پر، فرشتوں پر تم ایمان لے آؤ، تو مشرکین مکہ بے خوف ہو کر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم رسول ہی ہو تو تم پھر اپنے اللہ سے کہو کہ فرشتے ہمارے پاس اتر آئے. اچھا، اگر ہمارے پاس نہ آئے تو ٹھیک ہے، ہم اپنے رب کو تو دیکھ لیتے، ہمارا رب جلوہ کر جائے یا پھر ہم خود آپ کے رب کو دیکھ لیں. یہ مشرکین مکہ اس طرح کی شرائط لگایا کرتے تھے. تو فوراً اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا. فرمایا کہ یہ لوگ تکبر کے اندر آ رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو بڑا جتا رہے ہیں، اور یہ لوگ بڑی شرارت کے اندر مبتلا ہے. دنیا کے اندر تو ایمان کی دعوت جب انہیں دی جاتی تھی تو یہ لوگ فرشتوں کو دیکھنے کی بات کہا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کے رب کو دیکھ لیں اور تمہارا رب خود ہم سے کہہ دے کہ یہ رسول ہے، پھر ہم جا کر آپ کی تصدیق کریں گے، آپ کو رسول مانیں گے. لیکن اللہ نے آگے فرمایا ہے کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں کہ فرشتے آ کر ان سے خطاب کرے یا پھر حق تعالی سے کہے ہم کلام ہو. یہ لوگ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہیں. تو فوراً اللہ نے آگے بیان فرمایا کہ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا مہجورا. ہم تو ان کو دنیا میں نہ فرشتے دکھائیں گے، نہ ہی ہم اپنا دیدار ان کو کروائیں گے. یہ لوگ تو اپنی شرارت پر اڑے ہوئے ہیں. ان کے سامنے ان کے آرزوؤں کو اور ان کی شرائط کو پورا بھی کر دیا جائے تب بھی یہ لوگ اس کے اندر سے
نقص کو نکالیں گے، لیکن یہ لوگ ایمان سے مشرف نہیں ہوں گے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ جس دن فرشتوں کو یہ لوگ دیکھیں گے، یعنی کہ قیامت کے دن، اللہ ان کے سامنے فرشتوں کو بتائے گا کہ دیکھو یہ فرشتے ہیں جس کو تم دنیا میں دیکھنے کی خواہش کیا کرتے تھے، دیکھنے کے بعد ایمان لانے کا تم کہا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو فرشتے دکھلائیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ لا بشرا، ان کے لیے اس وقت کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، یعنی کہ اس دن وہ لوگ میدان محشر کے ہولناک مناظر کو دیکھ کر، فرشتوں کو دیکھ کر اور جنت اور جہنم کا منظر دیکھ کر وہ لوگ کہیں گے کہ ہم ایمان لائیں گے، کاش کہ ہم محمد کے ہاتھ پر ایمان لے آتے اور محمد کو اللہ کا رسول سمجھ بیٹھتے تو آج ہم کامیابی سے ہمکنار ہو جاتے۔ وہ لوگ اس دن مسلمان ہونے کی اور ایمان لانے کی تمنا کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کوئی خوشخبری اس دن ان کے لیے نہیں رکھا، اور فرشتوں کو دکھا کر ان کو حسرت دلائی جائے گی کہ تم لوگ دنیا میں محمد کو رسول مان لیتے اور مجھ پر ایمان لے آتے تو آج ہم کامیاب ہو جاتے، لیکن اب تمہارے لیے کوئی کامیابی نہیں، کوئی خوشخبری نہیں، اور اس دن گنہگاروں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن فرشتوں کو وہ لوگ دیکھیں گے، یعنی دنیا میں جس چیز کو دیکھنے کی وہ لوگ تمنا کیا کرتے تھے کہ ہم اس کو دیکھنے کے بعد ایمان لائیں گے، لیکن اللہ نے کفار مکہ کے دو خواہشات پر ایک ہی خواہش کو قیامت کے دن پوری کر رہے ہیں، اور وہ ہے فرشتوں کو دکھلانا۔ لیکن وہ لوگ یہ بھی خواہش کرتے تھے کہ ہم آپ کے رب کو دیکھ لے، لیکن اللہ نے یہاں پر یوم یرون الملائکۃ ویرون اللہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے فرشتوں کو بتلاؤں گا یہ فرمایا کہ وہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے، لیکن وہ لوگ اللہ کو نہیں دیکھیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان بندہ ہی جنت کے اندر اللہ کا دیدار کر سکتا ہے، اور جہنمی لوگ ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کے دیدار سے محروم رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے، اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اپنے دیدار جیسی عظیم نعمت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ بہرحال اس آیت کی تفسیر ہو گئی۔ اللہ نے اس آیت کو قرآن مجید کے اندر اسی لیے محفوظ فرمایا کہ لوگوں کو اس آیت سے سبق دلایا کہ ایمان نام ہے بغیر چیزوں کو دیکھے کہ ان کے اوپر ایمان لانا اور ان پر یقین کر لینا، جیسے فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، میدان محشر کا قائم ہونا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ نے یہی فرمایا کہ ایمان بالغیب اسی کا نام ہے کہ دیکھے بغیر تم ایمان لانا۔ لہٰذا ایک مسلمان کو بغیر اعتراض کیے کہ جنت پر، جہنم پر، فرشتوں پر اور اللہ پر ایمان لانا چاہیے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر واحسن مقیلا۔ فرمایا کہ اللہ نے اہل جنت اپنے اپنے ٹھکانوں میں اس دن بہترین طریقے سے چلے جائیں گے، واحسن مقیلا، اور دوپہر کی آرام کی جگہ پر بھی وہ لوگ پہنچ جائیں گے۔
یعنی کہ اس آیت کے اندر یہ فرمایا کہ مستقرن کا جو یہاں لفظ کہا گیا ہے وہ جائے قیام کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ جہاں پر رہا جاتا ہے، جہاں پر انسان رہتا ہے اس کو مستقرن کہتے ہیں، اور مقیل کہتے ہیں دوپہر کو آرام کرنے کی جگہ کو، یعنی کہ آدمی دوپہر میں جو آرام کرتا ہے کچھ دیر، اور جہاں پر آرام کرتا ہے اس کو مقیل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر مستقرن، یہ لفظ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جنتیوں کا ٹھکانہ وہ بہترین ٹھکانہ ہوگا، خیر مستقرہ سے تو سمجھ میں آ گیا، لیکن وہ احسن مقیلہ سے اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز حق تعالی شانہ دوپہر کے وقت ساری مخلوقات کے حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں گے، اور دوپہر کے سونے کے وقت اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ یعنی کہ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ آئے، قیامت تک جتنے افراد آئیں گے، سارے لوگوں کا حساب اللہ تبارک و تعالی، بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ اشراق کے بعد سے حساب و کتاب شروع ہوگا، اور وہ حساب و کتاب دوپہر کے وقت تک ختم ہو جائے گا، سارے لوگوں کا حساب ختم، جنتیوں کا جنت میں جانے کا اعلان، جہنمیوں کا جہنم میں جانے کا اعلان ہو جائے گا۔ یہاں سے اس بات کا اشارہ مل رہا ہے کہ وہ احسن و مقیلہ، مفسرین نے فرمایا اور ویسے اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ دوپہر کے وقت تک سارا حساب و کتاب ہو جائے گا اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ احسن و مقیلہ سے یہی مراد ہے کہ دوپہر کے وقت تک جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم کے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ دنیا میں انسان 10 لوگوں کا حساب لینا ہو تو کبھی کبھار 1 دن 2 دن ہفتہ بھی لگ جاتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے رب کی شان اور اس کی قدرت کو دیکھیے کہ آدھے دن سے کم کی مدت میں اللہ حساب و کتاب سے فارغ فرما دیں گے سب کو۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ قیامت کے دن جو آدمی برے لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے، جب آدمی اپنا دوست کسی کو برا ہو، جب برے دوست کو اپنا دوست بناتا ہے تو اس کے اندر بھی بری عادتیں پیدا ہوتی ہے، بے حیائی کی فطرت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ بظاہر دنیا میں وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا، لیکن مرنے کے بعد برے دوست کو اپنا ساتھی اور دوست بنانے کی وجہ سے انسان بھی اس کے ساتھ ساتھ جہنم میں جانے والا شمار ہو جائے گا۔ اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت ایک خاص واقعے کے وقت نازل ہوئی تھی کہ مکے کے ایک مشرک تھا جس کا نام عقبہ ابن ابی معیط تھا، اور اس کی یہ عادت تھی کہ جب کسی سفر سے وہ واپس آتا تو شہر کے معزز لوگوں کی دعوت کرتا تھا، اور اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ عادت کے مطابق اس نے معززی شہر کی دعوت کی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلوایا۔ جب اس نے آپ کے سامنے کھانا رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا کھانا اس وقت تک نہیں کھا سکتا جب تک تم اس کی گواہی نہ دو کہ اللہ ایک ہے اور تم ایمان نہ لاؤ۔
فوراً عقبہ نے سوچا کہ میں اگر محمد کی بات نہ مانوں تو پھر یہ میری بے عزتی کی بات ہوگی۔ فوراً عقبہ نے کلمہ پڑھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی۔ پھر رسول اللہ نے کھانا تناول فرمایا۔ عقبہ کا ایک اور گہرا دوست تھا، ابی بن خلف۔ اس کو اس بات کی خبر ملی کہ عقبہ مسلمان ہو گیا ہے، تو ابی بن خلف بہت برہم ہوا۔ غصے کے مارے عقبہ نے عذر کیا کہ قریش کے معزز مہمان محمد عربی میرے گھر پر آئے ہوئے تھے، اگر وہ بغیر کھانا کھائے میرے گھر سے چلے جاتے تو میرے لیے بڑی رسوائی تھی، اس لیے میں نے ان کی خاطر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ ابی بن خلف نے کہا کہ میں تیری ایسی باتوں کو قبول نہیں کروں گا، فوراً تو جا اور جا کر محمد کے منہ پر تھوک دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، العیاذ باللہ۔ فوراً عقبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور بدنصیب دوست کے کہنے سے اس گستاخی پر آمادہ ہو گیا، اور جو اس نے کہا وہ کر گزرا۔ تو اللہ نے دنیا میں بھی ان دونوں کو ذلیل کیا کہ غزوہ بدر میں دونوں مارے گئے، اور آخرت میں ان کے عذاب کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے کہ جب آخرت کا عذاب سامنے دیکھے گا تو اس وقت ندامت و افسوس سے اپنے ہاتھ اپنے سروں پر مارنے لگیں گے اور کہے گا کہ کاش میں فلاں کو یعنی ابی بن خلف کو دوست نہ بناتا تو آج میں نقصان کے گھاٹے پر نہ ہوتا، خسارے میں نہ ہوتا۔ یعنی یہ کہ عقبہ نے محمد کے ہاتھ پر ایمان لے آیا، لیکن اپنے گہرے دوست کی باتوں میں آ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخانہ کام کیا۔ اب وہ لوگوں کو اللہ نے دنیا میں بھی ذلیل کیا کہ جنگ بدر میں مارے گئے، اور قیامت کے دن دونوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ یہیں سے اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اچھے دوست کو اپنا دوست بنائے، برے لوگوں کو اپنا دوست نہ بنائے، ورنہ تو برے دوست کی صحبت کی وجہ سے دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد، اور برے اور اچھے دوست کی صحبت انسان کو تقوی کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان کو اچھی دوستی نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اچھی صحبت انسان کو اچھی بناتی ہے، بری صحبت انسان کو بری بناتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا دوست اچھا انسان کو بنائے، جس کے اندر صفات حسنہ ہو، نیکی کے صفات ہو، ایسے انسان کو اپنا دوست بنانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ کسی غیر مسلم کو اپنا ساتھی نہ بناؤ، یعنی کہ غیر مسلم سے مراد غیر مسلم ہی نہیں بلکہ جو لوگ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے اندر بری چیزیں ہو، بے حیائی کی طرف ہو، تو ایسے انسان کو بھی اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یعنی کل قیامت کے دن اللہ کے نبی اپنے رب سے شکایت کریں گے کہ اے اللہ، میری قوم نے، میری امت نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کو چھوڑ رکھا تھا، انہوں نے اپنی من مانی زندگی گزاری، انہوں نے نہ قرآن مجید کو دیکھا، نہ قرآن مجید کو پڑھا، نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ ہی اس کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری۔ یعنی ہے کہ اس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے سے کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں گرفت ہوگی اور اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ اس لیے
حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کو پڑھے بغیر اس کو بند کر کے گھر میں رکھ دیا، نہ اس کی تلاوت کی پابندی کرتا ہے، نہ اس کے احکام میں غور و فکر کرتا ہے، تو قیامت کے روز قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ آپ کے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اب آپ میرے اور اس کے معاملے کا فیصلہ فرما دیجیے۔ لہٰذا اللہ جو ہے قرآن نہ پڑھنے والے شخص کے بارے میں جہنم میں جانے کا فیصلہ فرما دیں گے، اور جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے لیکن اللہ اس کو گناہ کی وجہ سے جہنم میں جانے کا اعلان کر دے گا، تو قرآن اللہ سے کہے گا کہ اللہ، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا اور یہ مجھے اپنے آنکھوں سے لگایا کرتا تھا، خدا را آپ اسے جہنم میں مت ڈالیے، آپ میری برکت سے آپ اسے جنت میں ڈال دیجئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی قرآن کی برکت سے، قرآن کی بات سن کر اللہ جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہر دن کیا کرے، چاہے ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو، 2-3 منٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن قرآن مجید روزانہ پڑھنا چاہیے بغیر ناغے کے۔ تسلسل کے ساتھ یہ عمل جاری رہنا چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کا۔ اور اللہ نے آگے فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی کہ رحمان کے بندے وہ ہے جو چلتے ہیں زمین پر تو عاجزی تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب وہ لوگ جاہلوں سے ملاقات کرتے ہیں، یعنی کہ جاہل لوگ بیجا سوالات اور دین پر اعتراضات کرنے لگتے ہیں، تو وہ لوگ سلام کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس آیت کے اندر اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، مطلب یہ کہ ان کے مزاج میں تواضع ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، اور اسی کا اثر، یعنی کہ اللہ کے مخصوص بندے وہ ہوتے ہیں جو ملاقات میں بھی تواضع کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہر کس و ناکس کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہیں، اور غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی عاجزی کے ساتھ، ہنسمکھ چہرے کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، اور یہی ان کی عاجزی، ان کی تواضع کا اثر زمین پر چلنے کے وقت بھی ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہی رحمان کے حقیقی بندے ہیں جن کے رہنے سہنے کا طور و طریقہ اور ان کی عاجزی، تواضع اور ان کا تعلق مع اللہ چلنے کے درمیان، یعنی لوگوں کے درمیان جب وہ لوگ چلیں گے تو عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ چلیں گے کہ ان کا عاجزی اور ان کا تواضع ان کے چلنے میں بھی ظاہر ہوگا، یہ فرمایا۔ اور فرمایا کہ جب وہ لوگ جاہل لوگوں سے جہالت کی باتیں سننے لگیں گے تو وہ لوگ دشمنی پر، بدلہ لینے پر اتر نہیں آئیں گے، بلکہ خیر کی بات اور اصلاح کی بات اور اعلاء کلمت اللہ کی بات حسن اخلاق کے ساتھ بتا کر وہاں سے آگے چلے جائیں گے، ان سے الجھتے ہوئے نہیں رہیں گے، بلکہ ان کی جہالت کی بات سننے کے بعد عمدہ اخلاق سے اصلاح کی بات ان کے سامنے کرنے لگیں گے۔ اگر وہ مان لیے تو ٹھیک، اگر نہ مانے تو خاموشی کے ساتھ وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس آیت کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ انسان کے اندر جو اخلاق حسنہ ہے وہ جب بازار میں چلنے لگے تو وہی عاجزی اور تواضع، حسن اخلاق کا مظاہرہ وہاں پر بھی ہونا چاہیے کہ واقعی یہ رحمان کا بندہ ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، دوسروں کے پر اس کا اثر پڑے۔ اور دوسری آیت کا ٹکڑے کا یہ مطلب ہے کہ انسان جب
کسی جاہل سے ملاقات کرے اور وہ جہالت کی باتیں کرنے لگے تو اچھے عادت کے ساتھ اصلاح کی بات کرے کہ بھائی دیکھو یہ بات اس طرح سے ہے، اگر وہ مان لے تو ٹھیک ہے، اگر نہ مانا تو ایک اللہ کے حقیقی بندے کو چاہیے کہ وہ انتقام پر نہ آئے بلکہ خاموشی اختیار کر کے وہاں سے رفع دفع ہو جانا چاہیے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ اللہ نے پارہ 19 کے اندر سورہ نمل کو نازل فرمایا ہے، یعنی کہ نمل کہتے ہیں چونٹی کو، اللہ نے چونٹی کے نام پر سورت کو نازل فرمایا ہے۔ اور یہ اللہ نے چونٹی کے نام پر سورت کو اس لیے نازل فرمایا ہے کہ چونٹی کا اور حضرت سلیمان کا اس کے اندر ربط ہے۔ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کون ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ سورہ نمل یعنی کہ چونٹی کا سورہ ہے، یعنی کہ چونٹی اور حضرت سلیمان دونوں کا ربط ہے۔ اتنی تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن ہم کو یہ بات سمجھنا ہے کہ سلیمان اور داؤد کون ہیں۔ حضرت داؤد سلیمان علیہ السلام کے والد ماجد ہے۔ اللہ نے حضرت داؤد کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو خوب دولت بھی عطا فرمائی۔ پھر آپ کے بعد آپ ہی کے جانشین کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور خوب مال و دولت عطا فرمائی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو وہ نعمتیں، انگنت نعمتیں آپ کو یہ عطا فرمائی جو کسی دوسروں کو اللہ نے نہیں عطا فرمائی۔ اور حضرت سلیمان کو کون سی نعمتیں دی گئی؟ ایک یہ کہ آپ چرند پرند جانوروں کی بولی کو آپ سمجھا کرتے تھے کہ یہ کیا بولنا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ نے آپ کو جنوں کو آپ کے تابع کر دیا تھا اور انسانوں کو آپ کے تابع کر دیا تھا، اور جنات آپ کی بات سنا کرتے تھے اور چرند پرند چھوٹے چھوٹے جانور بڑے بڑے جانوروں کی بولی آپ سمجھا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو وہ قوت عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ آ رہے تھے اور چونٹیوں کا لشکر بھی جا رہا تھا۔ چونٹیوں کے اندر اللہ نے وہ نظام حیات رکھا کہ چونٹی اپنے کسی نہ کسی سردار کو بنا کر زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ چونٹی کا قافلہ جب جاتا ہے تو وہ لوگ بالکل لائن بنا کر سیدھے جاتے ہیں، یکے بعد دیگر ہے، اور ان کی صف ادھر ادھر بھی نہیں ہوتی ہے، اور جو سامنے جو چونٹی رہتی ہے وہ ان کا سردار رہتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اس وقت بھی حضرت سلیمان کا قافلہ آ رہا تھا اور ادھر سے چونٹیوں کا قافلہ جا رہا تھا، تو چونٹیوں کا جو سردار تھا اس نے دیکھ لیا کہ سلیمان اور ان کا قافلہ یہاں آ رہا ہے۔ چونٹیوں کا سردار نے فوراً کہا کہ سارے چونٹیوں تم میرے طرف متوجہ ہو جاؤ، یہاں پر سلیمان کا اور سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، تم اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، اس لیے کہ اگر تم اپنے بلوں میں نہیں گئے تو سلیمان اور اس کا لشکر ہمیں پیس ڈالیں گے۔ تو حضرت سلیمان کو اللہ نے وہ نعمت عطا فرمائے کہ آپ جانوروں کی بولی بھی سمجھا کرتے تھے۔ جب سلیمان نے سن لیا کہ چونٹی اس طرح سے کہہ رہی ہے تو فوراً حضرت سلیمان ہنسنے لگے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، چونٹی کی بات سے حضرت سلیمان مسکرانے لگے اور اپنے رب کے سامنے شکر کرنے لگے کہ اللہ آپ نے کیسی نعمت مجھے عطا فرمائی ہے اللہ۔ پھر اس کے بعد یہ اسی مناسبت سے اللہ نے اس سورت کے نام کو چونٹی کا نام رکھ دیا ہے۔ یہ حضرت سلیمان کا معجزہ تھا کہ آپ جانوروں کی بولی سمجھا کرتے تھے۔
یہ نعمت عظیمہ آپ کو عطا فرمائی تھی اللہ نے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آگے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا ذکر فرمایا ہے، اور ہدہد کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ نے سارے پرندوں، چرندوں، جانوروں، جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا۔ پھر حضرت سلیمان روزانہ پرندوں کی حاضری لیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ حضرت سلیمان چرند پرند کی حاضری لے رہے تھے تو ہدہد نامی پرندہ اس وقت غائب تھا۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ امکان من الغائبین، کیا ہوا ہے؟ ہدہد نامی پرندہ آج غائب ہے، میری اجازت کے بغیر وہ کہاں گیا؟ اگر وہ فوراً نہ آئے تو میں اس کو سزا دوں گا، لأعذبنہ عذابا شدیدا، سخت سے سخت سزا دوں گا میں اس کو، یا پھر میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان یہ کہہ ہی رہے تھے، فوراً ہدہد نامی پرندہ حضرت سلیمان کے پاس ملکہ سبا کی خبر لے کر آیا، او لیأتینی بسلطان مبین۔ اور ہدہد حضرت سلیمان سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں نے ملکہ سبا کی خبر لایا ہوں۔ تو سلیمان نے پوچھا کہ کیا خبر ہے؟ تو ہدہد نے کہا کہ حضرت بادشاہ سلامت، قریب میں ایک قوم ہے جس کے اوپر ایک عورت سلطنت کر رہی ہے، بادشاہ چلا رہی ہے، اور اس نے ضروری کر دیا کہ ایک اللہ کو ماننے کے بجائے سورج کو اپنا معبود بنائے، اور ساری قوم سورج کو سجدہ کر رہی ہے، اس کو اپنا معبود بنائے بیٹھی ہے، اور وہ عورت خود سورج کو سجدہ کر رہی ہے۔ تو پھر حضرت سلیمان نے تحقیق کی، پھر اس کے بعد حضرت سلیمان نے خط لکھا جس کے اندر پہلے آپ نے بسم اللہ لکھا، پھر اس کے بعد یہ لکھا کہ تم اور تمہاری قوم ایک اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ اور میرے پاس چلے آؤ اور پھر ایمان لے آؤ۔ اس خط کے اندر حضرت سلیمان نے لکھا اور ہدہد سے کہا کہ تم اس کو لے جانا اور لے جا کر ملکہ سبا کے پاس ڈال دینا۔ اور فوراً حضرت سلیمان نے ہدہد کو آداب بھی سکھائے کہ تم جب یہ خط وہاں پر ڈال دو تو تم اس کے سر کے اوپر کھڑے نہ رہنا، بلکہ آزو بازو ادب کے ساتھ کھڑے رہ جانا، بائیں طرف یا دائیں طرف ہٹ جانا اور ادب کے ساتھ کھڑے رہنا۔ سلیمان نے آداب بھی سکھائے۔ پھر اس کے بعد ہدہد نامی پرندہ اس خط کو اپنے چونچ کے ذریعے سے لے کر گیا اور ملکہ سبا کے پاس ڈال دیا۔ ملکہ سبا نے اس خط کو کھولا اور پڑھا، اور اپنے درباروں کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی کہ مجھے سلیمان کا خط آیا ہے اور اس نے بسم اللہ لکھا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، تم یہاں آؤ اور ایمان قبول کرو۔ تم لوگ بتاؤ میں کیا کروں اس کے ساتھ؟ میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی، ہر بات میں تم سے مشورہ کرتی ہوں۔ تو درباریوں نے کہنے لگے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہو کر گزرے، ہم تو طاقتور ہے اور ہم آپ کے بات میں اٹل رہیں گے، بس آپ کر گزریے جو آپ چاہتے ہیں۔ تو ملکہ سبا نے سوچا کہ ہم پہلے اس کو ہدیے اور تحائف پیش کریں گے تاکہ وہ ہمارا قائل ہو جائے، ہماری طرف بات کرنے والا ہو جائے، اس کو آزمایا جائے کہ وہ حریص ہے کہ یا پھر نہیں۔ پھر ملکہ سبا نے اپنے درباریوں کے ذریعے سے بڑے بڑے ہدیے اور تحائف حضرت سلیمان کی خدمت میں بھیجنے لگی۔ جب درباری حضرت سلیمان کے پاس ہدیے اور تحائف لے کر گئے تو بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا مال اپنے پاس رکھو، اللہ نے تم کو صرف دنیا دے رکھی ہے، مجھ کو اللہ نے دین اور دنیا دونوں دے رکھا ہے،
تمہارے اس مال سے زیادہ میرا مال بہتر ہے، اور میں تمہارے مال کا حریص نہیں ہوں، لالچ نہیں ہوں، تم مال کے حریص ہو، جاؤ اس مال کو واپس لے کر جاؤ، میں قبول نہیں کروں گا، اور تم لوگ ایمان لاؤ، ورنہ تو ہم تمہارے پاس ایسے لشکروں کو بھیجیں گے جن سے تم بالکل بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے حضرت سلیمان کو کے ساتھ جنات کو تابع کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ تو ہم تم کو اس قوم سے، اس بستی سے نکال دیں گے، اور یہ تم یہ نہ سوچو کہ تم وہاں سے آزاد ہو کر چلے جائیں گے، دوسری جگہ جی لیں گے، یہ نہ سمجھو، بلکہ تم نے ایمان نہیں لایا تو ذلت تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ پھر دربار ان تحائف کو، ہدیوں کو لے کر ملکہ سبا کے پاس جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ملکہ سبا فوراً سمجھ جاتی ہے کہ یہ مال کا حریص نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک نبی ہے، اللہ نے اس کو نبوت بھی عطا فرمائی اور دنیا کی دولت بھی عطا فرمائی۔ پھر ملکہ سبا وہاں سے اپنے تخت کے ساتھ نکلتی ہے کہ میں سلیمان کے پاس جاؤں اور ایمان قبول کر لوں۔ حضرت سلیمان کو وحی کے ذریعے سے یا پھر کسی پرندے کے ذریعے سے یہ خبر معلوم ہوتی ہے کہ ملکہ سبا اپنے قوم سے نکل گئی ہے ایمان قبول کرنے کے لیے۔ تو حضرت سلیمان فرشتوں کو، جنات کو جمع کرتے اور کہنے لگتے ہیں کہ کون ملکہ سبا کا تخت یہاں پر لے کر آئے گا، اور وہ جو ملکہ سبا تھی اس کا نام بلقیس بتایا جاتا ہے، اور تفسیروں میں لکھا ہے کہ بلقیس یہ جنات کی لڑکی تھی، یعنی کہ اس کی والدہ جن تھی، مفسرین نے لکھا ہے کتابوں میں۔ اور جب یہ اپنی قوم سے نکلی تو تخت کے اوپر بیٹھ کر آنے لگی۔ بہرحال حضرت سلیمان نے کہا کہ اس کا تخت کون میرے پاس لائے گا؟ قال عفریت من الجن ان آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ عفریت نامی جن نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں اس کو لاؤں گا، آپ اٹھ کر بیٹھنے کے اتنی دیر میں وہ تخت آپ کے پاس لا کر حاضر کر دوں گا، میں اتنا زبردست طاقتور ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ یہاں جن نے امانت دار کا لفظ اس لیے کہا، اس لیے کہ ملکہ سبا کے تخت پر زیورات تھے اور موتیوں کا زیور لگا ہوا تھا، کہیں وہ گم نہ ہو جائے، اس لیے اس نے کہا کہ میں امانت دار بھی ہوں، آپ بے فکر رہیے، میں اس تخت کے اوپر جو ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں اس کو ضائع کیے بغیر آپ تک لا کر پہنچاؤں گا۔ پھر اس کے بعد دوسرے فرشتے نے کہا کہ آپ پلک جھپکنے کے اتنے میعاد میں، اتنے وقت میں اس کو تخت کو لا دوں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان نے دوسرے جن کو حکم دیا کہ تم جا کر اس تخت کو لاؤ۔ پھر اس کے بعد وہ جن گیا اور حضرت سلیمان کے آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے حاضر کر دیا۔ ملکہ سبا اور اس کا تخت دونوں حضرت سلیمان کے پاس حاضر ہو گئے۔ حضرت سلیمان نے اپنے متبعین سے کہا کہ تم اس تخت کو بدل دو، یعنی کہ اس تخت کے اوپر جو یہ جو مزینات ہے، یعنی کہ جس چیزوں سے اس کو چمکایا گیا ہے، مزین کیا گیا ہے، جو اس کے اوپر ہیرے جواہرات ہے، اس کو تم بدل دو۔ جب اس کو بدل دیا گیا تو حضرت سلیمان نے پوچھا کہ بلقیس، ملکہ سبا، کیا یہ تخت تمہارے ہی طرح ہے؟ تو بلقیس ملکہ سبا سمجھ گئی اور کہنے لگی کہ ہاں، یہ تخت میرے تخت کی طرح لگتا ہے، اور فوراً ملکہ سبا کہنے لگی کہ ہم کو تم اور کس طرح سے آزماؤ گے کہ اور تم اپنی نبوت کے کیا کیا دلائل پیش کرو گے؟
میں نے اسی وقت آپ کے نبوت کو تسلیم کر چکی ہوں جب میں نے آپ کو ہدیہ تحائف پیش کیے اور آپ نے اس کو قبول نہیں کیے، تو میں نے سمجھ گئی کہ آپ حریص نہیں ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور فوراً ملکہ سبا آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتی ہے۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں اسلام قبول کرتی ہوں جس کو سلیمان نے لے کر آئے ہیں دونوں جہاں کے رب کی طرف سے۔ یہ حضرت سلیمان کا ذکر سورہ نمل کے اندر فرمایا کہ چونٹی آپ کی بات، چونٹیوں کی بات کو آپ سمجھا کرتے تھے، اور اسی طرح سارے چرند پرند جانور، انسان، جنات کو اور ہواؤں کو اللہ نے آپ کے تابع کر رکھا تھا، اور اسی لیے بیت المقدس کی تعمیر آپ نے جنات کے ہاتھوں سے کروائی تھی۔ یہ پارے 19 کے اندر سورہ نمل میں حضرت سلیمان کا ذکر ہے کہ اللہ نے آپ کو بادشاہت بھی دی اور آپ کو نبوت بھی دی، اور دنیا کے بڑے بڑے چیزوں کو، یعنی کہ جنات جیسی قوم کو اور انسان جیسی قوم کو، چرند پرند کی بولی، یہ سب اللہ نے آپ کے تابع کر رکھا تھا۔ یہ پارے 19 کا خلاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔